to begin with the introduction of the induction training. I think I want to repeat, what has already been said, by Lagari Saab and Noor Saab and Zaid Saab. But just as part of preamble, I would say that this training perhaps is going to be slightly different. Although this training is a part of continuous professional development, framework, which has already been approved and notified, by government of Sindh. And inshallah ta'ala, there are going to be series of continuing professional development. And Lagari Saab already alluded to that after the induction training program, there is going to be second level of, training, and then third and fourth. And particularly for those, teachers, who don't have teaching experience or they don't have, teaching qualification. So that's I wanted to say. The second thing that I wanted to say that this, I think we have to really look at how can we make our teacher education or this training successful. In the past, a number of attempts were made, and as Harun Saab said that every time context has changed, the demands and the needs of the training programs have changed. So I think that's perhaps that's in the past. I don't think that there was any major problem. But I think the problem has been, as Lagari Saab mentioned, perhaps not really at the delivery level, but at the follow-up level. When the candidates, they complete their training and then go back, to their institution, and there isn't much support to implement, new ideas or new strategies. And this time, inshallah ta'ala, we will make sure, as Zaid Saab and other mentioned, we will make sure that the professional support or ongoing professional support is also available to our course participants, to newly recruited, PSTs, so they are able to implement new ideas without, without facing, major, challenges. The third thing that I would like to mention that this training is a very much embedded in the new paradigm of teachers, education, particularly in service education, where we are saying that the PST, those who are going to join, this induction program, I think this perhaps, they are already on the track of the lifelong learning. But here during the induction training program, we are going to infuse, some elements or reinforce some elements of the lifelong learning, so that, learning should not really stop after the induction training program. I think this is the just beginning that, they can get, some ideas. Everything is not going to be provided to them, as our colleagues, mentioned. This is just, the flavor they are going to get. And then, based on, those ideas, then they are going to implement those ideas, continue learning and improving. So I think this is really, the strategy is going to be learning and improving and reflecting. So the third element that I would like to say, and Zahir Saab and Lagari Saab had already referred to, that, without reflection, our teaching, our training are really incomplete. So I think this training has a major, component of the reflective practice. Reflective practice will start, from day one. So that's going to happen. And the fourth and last, that's the thing from my side, is going to be integration of theory in practice. I think this in the past, perhaps one of our gaps of the training programs were that, that's the teacher education programs or capacity development programs were very much, theory driven, with perhaps, little integration of theory, to practice. But this time we have to make sure that from day one, we have to use, various strategies in order to link, theory to practice. So now it's not necessarily that, for practice, you have the course participants, they have to go to the classroom and practice the ideas.
I think that's the course participants have to be encouraged to visualize, situation, and then, use, that situation in order to reflect on their practice. So for example, if we are talking about, reflective practice, how should we do, reflective practice? And the course participants might say, oh, we don't have a classroom, so how can we reflect? They don't need, any classroom. I think reflective practice is integral part of personal and professional life. It can happen at any time without, the teaching, without, the training, but it requires, certain, the stuff, time and certain opportunities in order to begin with them. So integration of theory and practice is going to be very, very important. Now, having said that, when Lagari Saab and Zaid Saab and other colleagues, mentioned that when we were working on this manual, we thought that, it's not really just cutting down, pages. I think I must say that I think the PITE and the Streda, they did a wonderful job. They were able to collect, information based on the needs of the professional development. But this time, what I did, I thought that we can really streamline and make it a process that the teachers, they are able to enjoy their learning. So this is really the focus is on more professional learning, and then see whether the professional learning is really making them or helping them to improve their professional practices. So I think two things. When I was talking about the integration of the theory and practice, is really integration of professional learning to professional practice. So that's you learn the ideas, and then you practice, and then you reflect, and then come back to learn and reflect. So it's a very cyclic this approach. Now we, as a colleagues, mentioned, this training program is going to be, I really don't like, saying, training. We don't really, I'm not familiar with the training context. It's a more education or the development context. But for a time being, because, the context is really induction training, until we change, fully change the paradigm of, teacher education, for a while, there's no harm, just calling it induction training. So I think when we are thinking about the induction training is of 24 days. 19 days are allocated to conceptual understanding, to ideas, to critical themes which are going to matter to teachers. And then 4 days we have allocated to micro teaching and the practice. If we don't have schools available or classroom available, we will create some kind of the teaching the situation, and the teachers will be encouraged to share their ideas, to teach each other, and pair themselves, and then get the feedback in order to bring about improvement in the lesson plan. And the third and the 1 day that we have dedicated to overall presentation of 24 days. I think course participants will be, and you are requested as the master trainers or the resource person, you will be working very hard with the course participants, not pushing them, but I think this is really just as a reminder that that at the end of the day they have to present their accumulated professional learning with the reflection, and that reflection will provide some evidence that what kind of learning has already taken place in their the mind. So this is really going to be. Now today we are just going to share with you 1 week, and then as Harun Saab mentioned that the next week we will have another kind of this round of orientation. We don't want to really do this orientation in one go, so you are able to digest it. Otherwise, you will just listen, and then many things, that you will forget. Therefore, we will do, just one, component-wise component, or maybe theme-wise theme. And so we will do, now during the week 1, and then, on inshallah ta'ala next week, Friday or Saturday,
we will find, time and we will request you. So let us have a 2 to 3 years, there's a second round of orientation of week 2. And similarly, we will do the week 3 and then week, 4. And inshallah, by that time, we are going to complete, the one thing that I would like to the resource person and master trainers, I would like to request them that please, when you start, your day, start with the reflection and end with the reflection, so that, we can start, where we were and where we are. That's the really very important. So this is the really reminder to you, reminder to course participants that, before we started, where were our course participants? And then when we concluded, day, then you have to really see where are we, so that we can see, their journey, professional learning, that's the journey, how far it has really started and how far it has moved on. So that's really there. Now, as far as the theme 1 is concerned, and we were very mindful that, since this is an induction, program, I think this is really induction program does not mean a formal CPD, formal continuous professional development. It's just beginning to share, some flavor of, the things, that how things are working in the system. So for example, the induction training programs normally that are conducted in order to help, teachers to settle in teaching profession, and particularly this group, I think majority of the course participants might be my candidates who never taught सर आवाज any नहीं course. आ रही. आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है, अब आ रही है. सर आवाज क्लियर है, और जिसके पास नहीं आ रहे वो अपना नेटवर्क चेक करे. सर थोड़ा आवाज ऑडिबल. Okay, thank you. Please double check in case if there is a difficulty. Okay. In case if there is a अगर आप समझ रहे हैं तो कोई difficulty हो रही है तो please let us know. Otherwise, भाई साहब rightly pointed out that network issue, so that please double check. Very quickly, without facing further network problems. So our theme 1 focus on 6 days. So inshallah ta'ala, from Monday to Saturday. On Monday, that first our topic that we will discuss, we will start with the teacher's role as a facilitator. So that's the really first day. And then second, and when we are talking about teacher's role as a facilitator, now I think those just master trainers who are already experienced or recently joined teaching profession, they can imagine that the teacher's role has drastically changed. I think that the teacher's role is no longer same, that used to be in 20th century or 19th century. Time has changed and teaching profession has changed, teaching dynamics have changed, and teachers, overall profile has changed. Therefore, candidates, the demands of the candidates, they don't want to just listen to us, the way I am, stating the things. But I think that's we have to, at the moment, we don't have a choice. Otherwise, we would have done some activities. It could have been, mixture of, some practice as well as, some lecturing. But unfortunately, at the moment, we don't have a choice. Therefore, so we are suggesting that, teachers, role as a facilitator. Now, on day 1, when we just let me get day 1 plan. Here you are. Here you are. Teacher's role as a facilitator. Now it says that what are the day's objectives? So I think since this is a day 1, so we will say that we will try to familiarize the students with the induction training. So I think day 1, perhaps so you have to focus that what is this induction training program and what are the expectations from the candidates regarding induction, their induction in the teaching profession. And then I think very interesting thing that we have discuss personal views about teaching profession. So on that day,
that we have to really say, ask them a number of, questions that why they have joined teaching profession. I think these are going to be very interesting, stories to be learned. So they are going to describe to us, and then there is then there is a personal philosophy. But recently we decided that the personal philosophy we will take it out and put in under day 3. So this is really it is going to be a part of day 3. Then we have put what is really teachers role as a facilitator, and how does it happen in the classroom, where for example you as a MT are very well aware that our teaching is really determined by the examination system, and the examination system demands rote memorization and etc., completion of the courses, and within the given scenario, how best can. And we are not disagreeing with you. I think you are right. Perhaps this is the really dilemma that we will continue facing until the examination system is changed, moving from rote memorization to conceptual and application. But what we could do now, there are 2 options. Option 1 is, should we wait until we change the examination and then we change our pedagogy and the education system, or we should continue improving our education system and then moving towards examination. So this is the really second attempt seems to be the realistic, that we should continue bringing about improvement in teaching learning process and putting pressure on the examination system, so that the examination system should also be improved, changed and improved, so they are able to do that. Now within that day, so first half they are going to be registration, and this time STADA and PITE, they will maintain the data of the CPD, but this time induction program. So we should know who participated, and when is the second round of CPD due of these participants. So we will discuss with the PITE and then plan accordingly. And then on day 1, inshallah ta'ala, we will do the pre-test, and pre-test we have requested PITE. PITE will conduct pre-test. Pre-test does not mean that we are God forbid we are going to say that who pass and fail. I don't think this there is any concept of the passing and failing. The professional development depends on the that's effective in order to contribute to teachers professional development. So the focus is more on the achievement of the learning objectives that we determine for the training objectives. So this is going to be very exciting moment, and it is not going to be 2 hours the question paper exercise. This is going to be some MCQs, some short questions, some long questions, and I think majority of the questions are going to be MCQs. Then with the introduction of MTs and CPs, then we will share training objectives, themes and strategies, and then you will discuss the CPs, what are the training expectations from them. So I think this is a very, very important. On day 1, a very clear message that whatever we are expecting from the course participants, they should really note it down, and then they have to respond to those training expectations and work around. And then there is going to be a brainstorming on teaching profession, that why did they join teaching profession and how can they contribute teaching profession. But the good thing is, and MTs, they should not be scared, वो परेशान ना हो. इसमें हैंड आउट भी दिए हुए हैं, जो हमने एक्टिविटीज रखी हैं इसमें एक्टिविटीज के लिए हैंड आउट भी दिए हुए हैं. इसमें ये नहीं है कि MTs they have to do a lot of preparation. Certainly they have to do some preparation based on what is really proposed in the manual. So when you look at so inshallah when you will have access to
manual, you will find, activity, and along with the activity, there is the handout. Now, handout is that's one pager, maximum two pager, and it can be easily, read in the classroom. So this is really activity. You will start with the activity in the classroom based on the handout, and when brainstorming will also will take place. So this is the teaching profession about. For example, I can share with you, the question that we have, just for your understanding. The question that you may ask them, why have you joined teaching profession? Let them respond. This is the part of, brainstorming and the group discussion. How is teaching profession different from other professions? What teaching should be considered as a profession? And then what are the key challenges of teaching profession in the country? And how should we overcome these challenges faced by the teaching profession? So now we would like to really see, because this group of the teacher, they have joined teaching profession first time. So let us look at what are their perception. They are really joining teaching profession as a profession. They are just joining and seeing that whether this really this is going to help them to settle in, or they are saying that they have something else in their mind and they would like to do something, and once the second opportunity appears, then they can move to the next this job. But here, whatever they feel, we have to really see that how that teaching profession is going to be. And then in the handout, we have given some details of the teaching profession and some criteria. How should we determine the teaching as a profession? That will also help you. So for you as a master trainers or the resource person, you will get some ideas from here. Perhaps you don't need really additional material, but if you think that if there is a need to bring or to add some more material, please do so. मैं इसमें फिर आपको जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें आप परेशान ना होइएगा कि ये मैनुअल जो है जिसमें एक्टिविटीज दी हुई हैं, हैंडआउट्स भी दिए हुए हैं, और इनको जो एक्टिविटीज सारी आपकी है वो हैंडआउट बेस हैं, और हैंडआउट सारे हुए और शॉर्ट हैंडआउट्स हैं, लॉन्ग हैंडआउट्स नहीं हैं. तो इंशाल्लाह ताला जो मेरा एक्सपीरियंस है वर्किंग विद द टीचर्स, इंशाल्लाह ताला आपको और सीपीस को कोई किसी किस्म की दुश्वारी जो है वो नहीं होगी. इसी तरह फिर हम आएंगे डे 2 में. अच्छा, डे 2 से बाय एंड ऑफ द डे आप हमारे कोर्स पार्टिसिपेंट से जो है वो ये पूछिएगा कि what did you learn, what are their reflection. So I think they will be able to share with us how their teaching happen, or how learning there happen in the classroom. So inshallah taala next day you will begin with the sir, can you mute yourself. आप अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, आवाज आ रही है. थैंक यू. तो नेक्स्ट डे आपकी जो होगी वो डे रिफ्लेक्शन से होगी. लास्ट डे में जो लर्निंग हुई है वो सारे ग्रुप के साथ शेयर होगी. फिर हमने जो है डे 2 में इसमें रखा है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एंड टीचिंग पोर्टफोलियो. ये 2 आइटम्स हमने रखा है कि टीचिंग प्रैक्टिस, जैसे मैंने कहा है, ये हमारा जो है वो टीचर्स का, टीचिंग प्रोफेशन का, दिस इज रियली ब्रेड एंड बटर. दिस इज रियली इज अ इंटीग्रल पार्ट. विदाउट रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस perhaps teachers they can't really bring about improvement. आपके पास रिफ्लेक्शंस नहीं होंगे तो आप अपनी टीचिंग को बेहतर नहीं कर पाएंगे, और अपने जो है स्टूडेंट्स की या सीपीस की टीचिंग को, लर्निंग को बेहतर नहीं कर पाएंगे. लिहाजा आपको जो है कंटिन्यूअसली जो है रिफ्लेक्ट करना है how best you can help out students or CPs in order to bring about this improvement. तो ये तो एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का जो है हो जाएगा. और इसमें हमने हैंड आउट भी दिए आपकी आसानी के लिए. जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आपको जो है वो कहीं जो है रीडिंग की आवाज नहीं आ रही. अच्छा, आवाज ज़हीर साहब आपके पास आवाज आ रही है? सिर्फ अच्छा, कुछ मेरा इश्यूज हैं, सिग्नल के इश्यूज हैं. डॉक्टर साहब,
بالکل ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے. نواب شاہ پائٹ جس ایریا کے اندر ہے, اگر وہاں پر آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آواز کلیئر ہے, اور نیٹ ورک کی وجہ سے کہیں کہیں پر نہیں جا رہی, تو وہاں پر کا نیٹ ورک کا ایشو ہے. تو آپ کا نیٹ ورک صحیح ہے, بالکل آپ بات اوکے انشاءاللہ میں اس کو تھوڑا سا آواز ایکسٹینڈ کروں صحیح گا آ رہی ہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, تھوڑا دیکھ لیجئے گا نیٹ ورکنگ. ساری فادر جو ہیں وہ بھی ٹیکنالوجی کے جو ہیں وہ ایشوز ہیں, کیونکہ نیٹ ورک کا ایشو ہے. تو اس میں سر دو ہیں, ریفلیکٹو پریکٹس انشاءاللہ اس کے جیسے میں نے عرض کیا کہ ہینڈ آؤٹس دیے ہوئے ہیں, آپ ان ہینڈ آؤٹس کو جو ہے گو تھرو ہو جائیے گا. اس کے بعد پھر ٹیچنگ پورٹ فولیو ہے. ٹیچنگ پورٹ فولیو کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے. ٹیچنگ پورٹ فولیو جو ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے, اور اس کو کیسے پریپیئر کیا جائے, کیسے جو ہے مینٹین کیا جائے, کیسے پریزنٹ کیا جائے, وہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہم نے ٹیچنگ پورٹ فولیو میں رکھیں. ٹیچنگ پورٹ فولیو آپ کا امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹول ہوگا. یہ آپ کا ہوگا, آپ کی ہوگی accumulation آف لرننگ ہوگی بیسڈ آن دا ریفلیکشن. جو آپ کام کریں گے وہ ایک آپ فولڈر بنا لیجئے گا, فائل بنا لیا, جو بھی ٹرم آپ دے دیجئے گا اس میں فائل میں یہ ساری ایکٹیویٹیز جو آپ کی ہوگی وہ اس کو آپ جو ہے وہ ایک ریکارڈ کر دیجئے گا, اور اس پر آپ کی ماسٹر ٹرینرز کی اور کورس پارٹیسپینٹس کی جو ہے ریفلیکشن ہونا ضروری ہے. خاص طور پہ جو ہے وہ آپ کی اپنی جو ہے ریفلیکشن ہونی چاہیے ڈے کی, کہ یہ جو آپ کا ڈے 2 تھا وہ کیسا رہا, اچھا رہا, برا رہا. یہ صرف مقصد نہیں ہے, لیکن اس میں یقیناً اچھائی بھی ہوگی, کچھ گیپس بھی ہوں گے, لیکن اس میں یہ ہے کہ what did we learn during the day 2, and how should we make an attempt in order to further improve this day 2 if we would like to redo it. پھر ہمارا ڈے 3 ہے, اس میں آپ دیکھیے گا, میں آ رہا ہوں ڈے 3 پر. ڈے 3 میں ہم نے رکھا ہے جاب ڈسکرپشن آف پرائمری اسکول ٹیچرز. یہ گورنمنٹ نے جو نوٹیفائی کیا جاب ڈسکرپشن, اور یہ کیونکہ ہمارے نئے ٹیچرز ہیں, ان کی جو ہے وہ ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا جاب ڈسکرپشن ہو, تاکہ ان کی جو پروفیشنل ریسپانسبلٹیز ہیں, ان کی مورل ریسپانسبلٹیز ہیں, ایتھیکل سلائیڈ شو کریں کائنڈلی, ڈیز کی سلائیڈ شو کریں کائنڈلی سر. سلائیڈز میرا خیال ہے جو ہے تھوڑا وہی ایشو ہو رہا ہے, اس وجہ سے سلائیڈ جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے. لیکن آپ کے پاس مینیول انشاءاللہ آ گیا ہوگا, یا جو ہے تھوڑی دیر میں پورا مینیول آپ کے پاس آ جائے گا. صرف یہ نوٹس آپ لے لیں, پھر یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے پاس انشاءاللہ جلدی آ جائیں گے جو ہے وہ. تو آپ اس میں یہ جو ہوگا, یہ ڈے آپ کا پورا ڈے ہوگا آپ کے پرائمری اسکول ٹیچرز کی جو ہے جاب ڈسکرپشن, اس کے سارے جو ہے وہ ڈیٹیل دیے ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم ٹیچر سے, جو اب نئے ٹیچر جو بنے ہیں, ان سے ہم جو ہے وہ ایک ایز اے ایکسپیریمنٹ یا ایک انفارمیشن ہم لینا چاہتے ہیں. ان کی اپنی فلسفی کیا ہے ٹیچنگ کے بارے میں, وہ کیا سمجھتے ہیں, وہ جو ہے وہ how do they think about teaching, their own personal philosophy of teaching. For example, they might say teaching as an activity. They might say teaching as a moral activity. They might say teaching is a job of prophets, something like that. اچھا, اس میں ہم نے 3 جو ہیں وہ کیس اسٹڈیز دی ہوئی ہیں, اور وہ آپ دیکھیے گا 3 کیس اسٹڈیز جب آپ پڑھیں گے, آپ دیکھیے گا اس میں جو ہے وہ ٹیچرز دیکھیں اپنے آپ کو کہاں جو ہے وہ فٹ کرتا. ہو سکتا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ ان تینوں میں یہ کہے کہ میں جو ہے یہ نہیں کہ میں اس میں فٹ نہیں ہوتا ہوں, اور میری فلسفی یہ ہے. موسٹ ویلکم. یہ 3 جو ہم نے ایگزامپل دیے ہیں, صرف ایگزامپل اس وجہ سے دیے ہیں کہ ان کے پاس ان کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ ہاؤ ٹیچنگ, پرسنل ٹیچنگ فلسفی لک لائک. یہ مقصد ہے جو ہے وہ, یہ ذرا دیکھ لیجئے گا. اور اسی طرح پھر جو ہے وہ ڈے 4 پر ہم آ جائیں گے. اچھا, ڈے 4 میں آنے سے پہلے جب ڈے 3 کمپلیٹ ہو رہا ہے, اس کے لیے 10-15 منٹ آپ جو ہے وہ سارے جو ہے وہ اپنے ریفلیکشنز نہیں دے پائیں گے, لیکن جو ہے وہ جو والنٹیئرز ہیں, جیسے لغاری صاحب نے کہا کہ کسی کو فورس نہیں کیا جائے گا, جو والنٹیئرز ہوگا, کیونکہ آپ بگننگ میں کر لیجئے گا کہ بگننگ میں بھی ریفلیکشنز ہوں گے اور اینڈ میں بھی ریفلیکشنز ہوں گے, اور اینڈ میں والنٹیئرز جو ہے وہ آ جائیں ہر گروپ میں, اور آپ کی جو ہے انشاءاللہ سیٹنگ جو ہوگی گروپ وائز ہوگی, گروپ میں کوئی ہو جائے. اچھا, پھر نیکسٹ ڈے پھر اسی گروپ میں سیکنڈ جو ہے ممبر جو ہے شیئر کرے, نہ وہی کرے,
تاکہ جو ہے ہر ممبر کو اپرچونٹی ملے اور وہ شیئر کرتے رہے. اسی طرح جو ہے وہ ڈے 4 میں جو ہے سر یہ ویری امپورٹنٹ ہے. ڈے 4 میں جو ہے ہم نے رکھا ہے ٹاپک اسٹوڈنٹس رول ایز ایکٹیو لرنرز. اچھا اس میں ایکٹیو لرنرز کے ساتھ انہوں نے کریٹیکل تھنکرز بھی رکھا ہے, پرابلم سالورز بھی رکھا ہے, لیکن فوکس جو ہے وہ ایکٹیو لرنر ریئلی سبسیومنگ ایوری تھنگ. تو یہ ایکٹیو لرنر کے لیے, اس میں ایکٹیو لرنر کے لیے ہم نے جو ہے وہ ایکٹیویٹیز بھی جو ہے رکھی ہیں, ہینڈ آؤٹس بھی رکھے ہیں. اب جب آپ ہینڈ آؤٹس پڑھیں گے, اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں کوئی ایسی ایڈیشنل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی جس میں آپ کو جا کر ایڈیشنل پریپریشن کرنی پڑے گی. صرف آپ ڈے 1 کا جو پلان ہے اس میں گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں, اور وہ بھی ویری بریف. جیسے جو ہے وہ فرض کیجئے جو ہے وہ یہ ہے کہ رول پلے آن students role as a passive learners versus active learners. آپ اس جو ہے وہ ہمارے کینڈیڈیٹس میں ایک کانسیپٹ ایکٹیو لرنرز کا جو کلیئر ہو جائے اور پیسو لرنر کا, کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کو یہ معلوم ہو کہ پیسو جو لرنرز کی اپنی جو ہے وہ ڈی میرٹس ہیں, لہٰذا ہمیں جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایکٹیو لرنر کے طور پر, اور ایکٹیو لرنر کے لیے یہ کیا ہے, یہ نیسیسری نہیں ہے کہ وہ بچہ صرف ہماری طرف جو ہے وہ دیکھتا رہے. دیکھنے سے جو ہے ایکٹیو لرننگ نہیں ہوگی. یہ ہوگا بچے کو ہاؤ ٹو انگیج چائلڈ اور ہاؤ ٹو انگیج سی پی in a teaching learning process. So engagement جو ہوگی اس سے جو ہے وہ ہمیں ظاہر ہوگا, ان کی ایکٹیونیس ہوگی, ان کی پارٹیسپیشن ہوگی, ان کی کوشننگ ہوگی, ان کی آبزرویشنز ہوگی, وہ ہوگی. اچھا اس میں پھر ہم نے ہینڈ آؤٹ میں جو ہے دیے ہوئے, اور ہینڈ آؤٹ میں آپ خود پڑھ لیجئے گا. کورس پارٹیسپینٹس کو جب ایکٹیویٹی کروائیں گے ان پہ ٹائم آپ جو ہے وہ دے دیجئے گا, دیکھ لیجئے گا. آپ کا سیشن تقریباً جو ہے وہ 2 گھنٹے کا جو ہے وہ ہر سیشن ہوگا. اس میں آپ کے ٹائم کا ہم نے کوشش کی ہے کہ ٹائم آپ کو زیادہ دیا ہے, ایکٹیویٹی کو ہم نے جو ہے وہ منیمائز کیا ہے, اور تاکہ جو ہے وہ کیونکہ ہماری یہ ایکٹیویٹی جو ٹریننگ ہے یہ انڈکشن ہے, یہ سیکنڈ لیول جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں ہے, فرسٹ لیول ہے جس میں جو ہے انٹری ٹو ٹیچنگ پروفیشن ہے, تاکہ یہ چیزوں کو صحیح طور پر سمجھ سکیں. پھر جیسے جو ہے لغاری صاحب نے اور ہمارے ڈی جی پائٹ صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ انشاءاللہ پھر جو ہے وہ سیکنڈ راؤنڈ جب ہم جائیں گے اس کی جو ہے ڈسکشن ہم کریں گے کہ ہاؤ بیسٹ وی کین ہیلپ یو ٹو ٹیک ٹو دا نیکسٹ لیول ود دا فالو اپ. تو انشاءاللہ وہ بھی ہوگا. اس کے بعد پھر سر ہمارا ڈے 5 ہے. ڈے 5 میں عموماً جو ہے آپ نے جو ہے وہ ایز اے ماسٹر ٹرینرز ٹیچرز آپ نے دیکھا ہے کہ 21 سینچری کا ہر جگہ جو ہے اس کا ایک آپ کو جو ہے وہ نیریٹو نظر آتا ہے کہ ہم جو ہے وی آر لیونگ ان دا 21 سینچری. تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے what does it mean 21st century for education, how is it important. تو اس کے لیے ہم نے 21st century کی جو اسکلز ہیں, ان کی جو ڈائنامکس ہیں یا ان کی جو امپورٹنس ہیں, اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ مد نظر رکھا ہے. ان کے لیے ایکٹیویٹیز بھی ہم نے سر بنائی ہے. اس کے بعد اس کی جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ ہینڈ آؤٹ بھی بنائے ہیں. اور پھر میں اس میں عرض کروں گا کہ اس میں آپ کو گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سر کہ آپ کو کوئی ایڈیشنل مٹیریل تیار کرنا ہوگا. آپ مٹیریل وہی ہے, آپ صرف اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کے لیے جو ہے ضروری ہے تھوڑا سا مزید جو ہے ریڈ کر لیں, تو انٹرنیٹ پر چلے جائیے گا, اس میں آپ کو مزید انفارمیشن آ جائے گی. لیکن ہم نے کوشش کی ہے سب انفارمیشن کو ہم نے سمرائز کیا ہے, اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ بریف کر کے اس کو جو ہے سینس دیکھ کر اس کو پریزنٹ کیا ہے, تاکہ جو ہے وہ ایوری تھنگ از پریزنٹیڈ ٹو یو. سو دیٹ شوڈ ناٹ بی اے پرابلم. جب آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ جیسے جو ہے لغاری صاحب نے اور ہمارے ظہیر صاحب نے کہا ایک واٹس ایپ کا گروپ جو ہے پہلے بنا ہوا ہے. اب جو جیسے جیسے نئے ممبرز آ رہے ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ شامل ہوں گے تو پھر ہم گروپ میں ہوں گے, اور اس میں یہ گروپ کی ایک جو ہے وہ میرٹ یہ ہوگی کہ اس میں جو بھی کوئی ایشو آ رہا ہے ٹیچنگ کے دوران پلیز ڈو شوٹ آف. تو وہ ہمیں ایک اس میں لانگ جو ہے وہ لکھنے کا جو ہے وہ کی ضرورت نہیں ہے, صرف یہ کہہ دیے گا کہ یہ پوائنٹ جو ہے وہ ہم جب پڑھا رہے ہیں تو اس میں ہمیں یہ مشکل آ رہی ہے, پلیز اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ کبات جو ہے محسوس نہ کیجیے گا. اس میں جو ہے کیونکہ ہم سارے جو ہے وی آر لائف لانگ لرنرز, وی آر لرننگ فرام تھرو ویریس اسٹیجز. تو اس میں کوئی ایسی نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ
جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہے. اس میں جو آپ کا پرسپیکٹو ہو سکتا ہے وہ مجھ سے مختلف ہوتا ہے, میرا پرسپیکٹو ہم ظہیر صاحب سے, لغاری صاحب سے مختلف ہوگا, پرسپیکٹو ڈفرنٹ ہوں گے, لیکن ہماری جو اپروچ جو ہوگی وہ انشاءاللہ مور اور لیس سیم ہوگی. تو اس میں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں آپ کو جو ہے اگر جہاں آپ کو سمجھتے ہیں کہ کچھ کوشچنس آ رہے ہیں تو وہ پلیز آپ واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں بھجوا دیجیے گا, تو ہم انشاءاللہ اس کو امیڈیٹلی جو ہے وہ ریسپونڈ کریں گے. اس کے بعد سر آج ڈے 6 جو اب ہمارا 6 ڈے ہوگا, 6 ڈے میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سر. یہ تقریباً سارے ڈیز امپورٹنٹ جتنے بھی ہم نے رکھے ہیں, 6 ڈیز میں ہم 2 چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. ایک تو پروفیشنل ایتھکس کو ڈسکس کریں گے, اور یہ پروفیشنل ایتھکس ہیں کیا, اور خاص طور پر جو ہے ٹیچرز کے لیے پروفیشنل ایتھکس کا جاننا کیوں ضروری, وائی دے شوڈ نو اباؤٹ دا پروفیشنل ایتھکس. کیونکہ ہمارا پروفیشن ہے, ٹیچنگ پروفیشن ہے, لہٰذا وی شوڈ نو what are the professional ethics and the values. اور اس کے لیے ہم نے ایکٹیویٹی رکھی ہے, اور سر ہینڈ آؤٹ بھی رکھا ہے, اس کو ریڈ کر لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں جو انفارمیشن کافی حد تک دی ہوئی ہے, تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد جو ایک ہے نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈز فار ٹیچر, یہ گورنمنٹ پاکستان نے نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈز آلریڈی جو ہے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں. یہ 2009 سے ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ رائج ہیں, اور خاص طور پہ جو ٹیچر ایجوکیشن پروگرام میں ایسوسیٹ ڈگری اور ہماری بی ایڈ ڈگری اور AHMED اور ادر پروگرامز ہوتے ہیں, اس میں یہ فریم ورک جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. اس میں ہماری جو ہے کوشش ہمارے ٹیچر ایجوکیٹرز کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پورے ٹیچر ایجوکیشن پروگرام کے اس کے فریم ورک میں نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈز, اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو اسٹینڈرڈز میں نالج جو ہے وہ کیا ہے, اور اسکلز کے کون سی آنی چاہیے. اور اس کے بعد جو فرض کیجئے ایک جو ہے وہ اسٹینڈرڈ یہ ہے اسیسمنٹ ہے, تو اسیسمنٹ کے کچھ جو ہے اسٹینڈرڈز دیے ہوئے ہیں, اور اسیسمنٹ کے کچھ اسکلز دیے ہوئے ہیں, اور اسیسمنٹ کے کچھ ڈسپوزیشنز دیے ہوئے ہیں. تو ایک ٹیچر کے لیے, نیا ٹیچر جو بننا چاہ رہا ہے یا آلریڈی ٹیچر ہے, اس کے لیے ان کا جاننا اور اس پر پریکٹس کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے ڈے 6 کا, جس میں جو ہے وہ پروفیشنل ایتھکس کے بعد امیڈیٹلی MT ماسٹر ٹرینرز جو ہے وہ موو کریں گے نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈز. اس میں نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈز کو صرف ہمیں ان کو فیملیرائز کرنا ہے کہ جو ہے وہ how professional development standards are demanding, or how far professional standards are demanding, from the teachers in order to become effective teacher. And inshallah اگر یہ ہماری جو ہے وہ اس میں یہ فیملیرائزیشن ہو جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ سے, تو انشاءاللہ مجھے جو ہے وہ کئی قسم کا جو ہے وہ ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ ٹیچرز جو ہیں ہمارے اچھے نہیں ہوں گے. اس وقت سر ہمارے میرا خیال ہے آپ ایگری کریں گے کہ جہاں جہاں جو ہمارے اچھے اسکولز ہیں, جہاں اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے جیسے لغاری صاحب نے کہا کہ ہم پر کرٹیسزم ہے, یس یقیناً کرٹیسزم ہے, لیکن اس میں جو ہے وہ کچھ پاکٹس آف سکسیسز بھی ہیں. لیکن ان پاکٹس آف سکسیسز میں جب آپ جائیں گے تو انسٹیٹیوشنز میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہ انسٹیٹیوشن اگر اچھا ہے, وہ صرف عمارت کی وجہ سے اچھا نہیں ہے سر, یا وہ اپنی لائبریری کی وجہ سے اچھا نہیں ہے, یا اس کی جو ہے فیس لفٹنگ سے اچھا نہیں ہے. جو اچھائی نظر جو آتی ہے وہ ایک استاد کی وجہ سے, اور ہیڈ ٹیچرز کی وجہ سے, کمیونٹی پارٹیسپیشن کی وجہ سے, اور یقیناً اب جو وہاں بچے جو پڑھتے ہیں ان کی انگیجمنٹ ہے, ان کی جو ہے انتھوزیازم ہے, ان کی جو ہے وہ اونرشپ ہے اپنے اسکول کے. جب وہ بچے یہ کہنا شروع کر دیں یا ٹیچرز کہنا شروع کر دیں کہ سر یہ ہمارا اسکول ہے, میرا خیال ہے اس دن ہمارے جو ہے وہ ہم نے اپنی زندگی کا یا ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے وہ بہتری کے طرف جو ہے وہ ہم گامزن جو ہے وہ ہو چکے ہیں. لیکن اس وقت گورنمنٹ اسکول جو ہے وہ بس ایسے ٹائٹل بنا ہوا ہے گورنمنٹ اسکول سو اینڈ سو, لہٰذا ہم کہہ رہے ہیں گورنمنٹ اسکول میں, ہم گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں. نہیں, گورنمنٹ تو اسکول ہے لیکن ہمارا یہ اسکول ہے, اور ہمارے اسکول کو اگر ہمیں ڈیفائن کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کو جو ہے پروفیشنل اسٹینڈرڈز کی جو ہے وہ جانکاری یا انڈرسٹینڈنگ اور فیملیرائزیشن ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. یہ 6 دن جب ختم جو ہے اینڈ میں آ جائے تو پھر آپ تھوڑا سا آدھا گھنٹہ تقریباً اپنے جو ہے وہ رکھ لیجئے گا اسپیئر کر کے, 30 منٹس یا 45 منٹس. یہ پورے 6 ویکس کا, جیسے لغاری صاحب نے کہا کہ ایک تو فالو اپ ہوگا فیلڈ میں ہوگا,
لیکن ہر 6 ویک کا ایک آپ تھوڑا سا جو ہے وہ سمرائز جو ہے وہ کر لیجیے گا, ڈفرنٹ جو ہے وہ گروپس کو کر لیجیے گا, گروپ 1 کو کہہ لیجیے گا, ڈے 1 کو سمرائز کر لیں, گروپ 2 کو کر لیجیے گا, ڈے 2 کو سمرائز کر لیں, اسی طرح گروپ 3 کو کر لیجیے گا, کوئی بھی ایک. لیکن کوشش پلیز کر لیجیے گا, نظر میں رکھیے گا کہ وہ ریپیٹیشن نہ ہو. کورس ڈے 1 میں جو پارٹیسپینٹ گروپ 1 میں پڑھا جو ہے وہ شیئر کر رہا ہے, اس کو جو کہیے گا کہ پلیز جو ہے وہ ویٹ کریں جب آپ کا ٹرن آئے گا, لیکن پھر ہم دوسرے کینڈیڈیٹس کو موقع دیں. ٹھیک ہے, اس میں لینگویج کا کوئی ایشو نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی جو ہے وہ نہیں ہے, فصاحت یا بلاغت کا کوئی کام نہیں ہے. ہمیں صرف آئیڈیاز ہیں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ 6 دنوں میں جو ہے وہ ہماری لرننگ کیا ہوئی, اس میں ہماری چیلنجز کیا ہوئی, اور پھر یہ چیلنجز جو مد نظر رکھتے ہوئے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہمارا ہوگا اس کو ہم کیسے جو ہے بہتر جو ہے کر سکیں. اور اس میں بہتری کے لیے ہم نے پہلے مینیول تو کر لیا ہے, لیکن ہماری جو ماسٹر ٹرینرز کی جو ٹریننگ اسٹریٹجیز ہوگی یا اینڈروگوجیز ہوں گی یا پیڈاگوجیز ہوں گی, اس کو ہم پھر بہتر کریں گے کہ ایکٹیویٹیز, ایسا تو نہیں ہے کہ زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور کنٹینٹ جو ہے کم جا رہا ہے, یا ایسا تو نہیں ہے کہ کنٹینٹ زیادہ جا رہا ہے اور ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کم ہو رہی ہے, اور یہ ہمیں ذرا دیکھنا. اور ایسا تو نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ریفلیکشن کے لیے جو ہے وہ ٹائم نہیں دی جا رہا ہے, اور صرف آئیڈیاز کی جو ہے بمبارڈمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور اسٹوڈنٹس جو ہے اس کو ان کو کنسیو جو ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں. ہم نے جو مینیول بنایا, جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کو بالکل ایک ہم نے کیا ہے, منیمم آئیڈیاز کو ہم نے رکھا ہے. کوشش کی ہے کہ یہ انڈکشن ٹریننگ پروگرام ہے, اس کا پرپز ہی یہی ہے کہ کورس پارٹیسپینٹس کو جو ہے فیملیرائز کریں ٹیچنگ پروفیشن سے, کہ ٹیچنگ پروفیشنز کے اوورآل ڈائنامکس کیا ہیں, اور وہ ڈائنامکس جو ہیں وہ ٹیچنگ لرننگ میں جو ہے کیسے ریفلیکٹ ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ٹیچر کا رول کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں, اور اس کا ٹیچر کے رول بہتری سے اسٹوڈنٹ کے رول میں کیسے بہتری جو ہے وہ آ سکتی ہے. اس وقت جو ہمارا اسٹوڈنٹ کا رول ہے, زیادہ تر کلاس روم میں جو ہے وہ اساتذہ جو ہے سینٹر میں جو ہے کھڑے ہوئے ہیں, ان کے پاس جو ہے ٹیکسٹ بک ہوتی ہے, یا سینئر اساتذہ ہیں ان کے پاس آلریڈی انفارمیشن ہوتی ہے, اور بچے زیادہ انفارمیشن جو ہے سن رہے ہیں, لیکن زیادہ تر انفارمیشن وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہی. لیکن اس پیراڈائم میں سے ہمیں نکلنا ہوگا, اور تاکہ ہم اس کو بچوں کو جو ہے 21 سینچری کی جو کریٹیکل تھنکنگ ہے, جو بچے خود اپنے آپ سے سوال کریں, بچے خود ٹیچر سے سوال کریں. اور پلیز آپ جو ہے وہ اپنے کورس پارٹیسپینٹس کو جو ہے وہ یہ ذرا جو وہ یہ ان کو جو ہے وہ مائنڈ کروائیے گا کہ جب بچوں کو انکریج کریں, کوشچنز کریں, بچوں کو کوشچن کی, ٹھیک ہے بچے شروع میں غلطیاں کریں گے, وہ ایسا لگے گا کہ جو ہے وہ بچہ جو ہے مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے خدا نہ خواستہ, لیکن ایسا نہیں ہے, کیونکہ وہ بچہ ہے, بچے کا سوال کا کرنے کا انداز جو ہے مختلف ہوگا, لیکن جو ہے وہ اس انشاءاللہ تعالیٰ جیسے وہ سوال کرے گا ان کی پریکٹس ہوگی, اور اس سوال کرنے سے ان کی پریکٹس جو ہے بچوں کی پھر بہتر ہوگی. اور اس میں یہ ہوگا, ہم ان کو اجازت دیں, وہاں تھوڑی سی آپ کو جو ہے وہ تھوڑا برداشت کا جو ہے مظاہرہ جو ہے وہ ہماری CPs کو کرنا پڑے گا. ایسا نہ کریں کہ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ وہ کوئی عزت کا یا بے عزتی کا جو ہے وہ کوئی خدا نہ خواستہ معاملہ ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے. کیونکہ بچے کو ہم جب تک الو کوشچن نہیں کریں گے, اور ہم بلیو ہے کہ لرننگ اس وقت جو ہے وہ اسٹارٹ نہیں ہوتی یا شروع نہیں ہوتی جب ہمارے ذہن میں کنفیوژن نہ ہو, اور کنفیوژن دور کرنے کے لیے کوئی ہم سوالات جو ہیں کر کے اور ان کو کلیریفائی نہ کریں. اور اس وقت ہمارے یہاں جو ہے سسٹم میں سوالات جو ہے بچے نہیں کرتے, سوال جو ہے پوچھتے نہیں ہیں, انفارمیشن لے لیتے ہیں, میمورائز کرتے ہیں, اور پھر وہی ایگزامینیشن میں ہوتی ہے, جس میں بچے کی جو تھنکنگ کو زیادہ جو ہے ڈیولپمنٹ نہیں ہو پا رہی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایگزامینیشن سسٹم بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیم نہیں رہے گا, یہ یقیناً چینج ہوگا, یقیناً. مجھے معلوم ہے کہ جو میں تقریباً 7 سال جو ہے چیئرمین رہا حیدرآباد بورڈ کا, کوشش ہم نے کی, کچھ ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آگے اس میں جو ہے بہتری کی جو ہے ضرورت ہوگی. اسی طرح دوسرے بورڈز بھی جو ہے کام کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہوگی, لیکن ان کے ایگزامینیشن کا جو ہے ہم انتظار نہ کریں کہ ایگزامینیشن میں چینج ہوگی تو پھر ہماری ٹیچنگ لرننگ میں چینج ہوگی, اس کا انتظار نہ کریں. ہم اپنا کام کریں, ان کو اپنا کام کرنے دیں. انشاءاللہ ہم سارے جو ہیں, اس وقت اچھی بات یہ ہے میرا خیال ہے جو ہے وہ سسٹم ایک جو ہے بالکل ایک یونائٹڈ, ایک کلیکٹیو, ایک کمبائنڈ اپروچ ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن جو ہے وہ کچھ اور کر رہے ہیں,
टेक्स्ट बुक बोर्ड और कर रहा है, डकार कुछ और कर रहा है, स्टेडा या पाइट जो है, इसमें जो है एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है. अब हम सबका जो है वो एक कलेक्टिव थिंकिंग है. तो ये एजुकेशन रिफॉर्म है, इसमें रिफॉर्म में टीचर क्वालिटी को हमें करना, बेहतर करना होगा. और टीचर क्वालिटी जो है की जो है वो हमारी एजुकेशन सिस्टम पर जो है वो डिपेंड करती है. अगर टीचर क्वालिटी अच्छी होगी तो यकीनन हमारा एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर होगी. तो इसमें हमें जो है वो इंशाअल्लाह, और हम अमूमन कहते हैं कि किसी सिस्टम को अगर जांचना हो तो उनके टीचर्स को देखें. टीचर्स की क्वालिटी अगर अच्छी है तो यकीनन फिर जो है उसके सिस्टम की जो है क्वालिटी बेहतर होगी. जो है उसमें और भी अवामिल हैं, करिकुलम है, हेड टीचर है, स्कूल का ओवरऑल रोल है, एजुकेशन मैनेजमेंट का रोल है, लेकिन टीचर्स का जो है पिवटल रोल है. टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है. सर इस वक्त जो है टू बी वेरी फ्रैंक, आप भी जो है असातिज़ा हैं, आपको मालूम है, और टीचर एजुकेटर्स, हमने अभी तक टू बी वेरी फ्रैंक, और जिसका जो है मुझे अमूमन कंसर्न है कि हमने टीचर्स के रोल को अंडरमाइन किया है, या हमारे टीचर्स ने अपने आप के रोल को अंडरमाइन किया है. मेरा ख्याल है ये ट्रेनिंग जो हो रही है, या ये डेवलपमेंट जो हो रही है, इन चीजों को रीइंफोर्स करने के बजाय हम इनको कहते हैं कि एक रीविजिट करें. आपने जो रोल प्ले किया है या करना जा रहे हैं, इसको रीविजिट करें. हाउ शुड वी ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सो दैट द क्वालिटी कैन बी इम्प्रूव्ड, यू नो. तो ये हमारा जो है आज का जो है वो ओवरऑल ओरिएंटेशन का जो है मकसद था. इसमें अगर कोई आपके सवाल आते हैं, जैसे मैंने अर्ज किया, और वहां से सवाल भी, सर स्लाइड्स जो है डे प्लान की नहीं आ रही हैं. कुछ कलीग्स के पास जो है मेरा ख्याल है मैनुअल जो है वो पहुंच चुका है, और कुछ मैनुअल्स कलीग्स के पास मैनुअल जो है वो, सर लगारी साहब ने कहा, अभी बताया कि जो है वो पहुंच चुका है, वहां देख लीजिएगा. तो इंशाअल्लाह जिनके पास नहीं पहुंचा है तो वो ज़हीर साहब से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ग्रुप में नाम आ जाए तो इंशाअल्लाह फिर आपके पास भी जो है वो आ जाएगा. और लेकिन जब आप ये कहीं भी आपको अगर दुश्वारी हो रही है तो प्लीज आप मैसेज जो है नूर साहब को, मुझे, लगारी साहब को और ज़हीर साहब को, ज्यादा न कीजिएगा लोगों का. ग्रुप में आप कर देंगे तो इंशाअल्लाह फिर हम इसको रेस्पॉन्ड जो है वो कर देंगे, ताकि ग्रुप मेंबर्स की भी लर्निंग हो जाएगी, और जो हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं वो सिर्फ एक क्वेश्चन आपका होगा, लेकिन ये यकीनन दूसरे का भी क्वेश्चन हो सकता है. तो इंशाअल्लाह अगर ग्रुप में आप करेंगे तो हम ग्रुप में रेस्पॉन्ड करेंगे, और इसी से फिर हमारी जो है वो लर्निंग जो है वो मजीद बेहतर होगी. सो थैंक यू वेरी मच. एंड ज़हीर साहब, अब अगर कोई सवाल है तो इंशाअल्लाह वी आर हियर. Sir, what about the relieving of master trainers? रिलीविंग ऑफ मास्टर ट्रेनर, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन. लगारी साहब इनको रेस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं. जी ये कुलीग ने कहा है कि रिलीविंग का इशू है ना. तो थोड़ी देर पहले मैंने, हेलो, आई एम ऑडिबल?